بحیرہ ارال دنیا کی چوتھی سب سے بڑی جھیل 1960 سے پہلے اس سمندر نما جھیل میں بہت زیادہ پانی تھا۔ ارال سمندر کے ساحلوں پر کبھی نہ صرف خوشحال انسانی آبادیاں آباد تھیں بلکہ صنعتی حوالے سے بھی یہ علاقہ مرکزی حیثیت کا حامل تھا۔ لیکن بعض انسانی غلطیوں کی وجہ سے آج یہ سمندر نما جھیل اپنے 90% پانی سے محروم ہونے کے بعد سینکڑوں میلوں تک بیابان کا منظر پیش کر رہی ہے۔ وہ مچھیرے جو کبھی یہاں سے دنیا کی بہترین مچھلیوں کا شکار کھیلتے تھے، اس غلطی کی وجہ سے اپنے روزگار سے محروم ہو چکے ہیں اور دور دراز علاقوں میں ہجرت کر چکے ہیں۔ آج یہ سمندر نما جھیل محض ایک تالاب جتنی رہ گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سمندر نما جھیل ارال کے بارے میں بتائیں گے، جو کہ دنیا کی چوتھی بڑی جھیل تھی، لیکن بعد ازاں 20ویں صدی کی چھٹی دہائی میں ایک انسانی اور سائنسی غلطی کی بدولت یہ جھیل سکڑنے لگی اور سمٹتے ہوئے ایک چھوٹی سی جھیل میں تبدیل ہو گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور ارتھ ٹی وی۔ بحیرہ ارال قازقستان کے جنوبی حصے اور ازبکستان کے مشرقی حصے میں تھی، جسے دریائے آمو اور دریائے سر سیراب کرتے تھے، اور اس کے 1 لیٹر پانی میں 10 گرام نمک موجود تھا۔ اس نمکین جھیل کو دنیا کے نقشے پر بحیرہ ارال کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1960 میں جب یہ علاقہ سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتا تھا تو سوویت حکومت نے اس سمندر نما جھیل کے پانی کو اپنے صحرائی رقبہ کو سیراب کرنے کے لیے اور اسے قابل کاشت بنانے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کا رخ ریگستان کی طرف کر دیا تاکہ اس پانی سے فائدہ اٹھایا جا سکے، جس کے بعد فصلوں میں تو خاطر خواہ اضافہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ جھیل پر اور اس کے آس پاس کے ماحول پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے، جس نے اس علاقہ کے لاکھوں لوگوں کی صحت اور معاشرتی زندگی کو بری طرح متاثر کیا۔ اس جھیل کو پانی پہنچانے والے دونوں دریاؤں کا رخ موڑنے کی وجہ سے اس کو پانی کی فراہمی میں انتہائی زیادہ کمی واقع ہو گئی، جس کے اثرات سیٹلائٹ سے لی گئی ان تصاویر سے واضح ہیں۔ اس عمل کی بدولت نہ صرف اس میں پانی کی فراہمی میں کمی واقع ہوئی بلکہ بدقسمتی سے صحرائی علاقہ کو سیراب کرنے کے عمل کے دوران 74% پانی ضائع بھی ہوا، جبکہ اس جھیل کا پانی، جس کی زیادہ مقدار مذکورہ دونوں دریاؤں اور قریب 5واں حصہ باعث سے حاصل ہوتا تھا، انتہائی کمی کے بعد وہ سکڑنے لگی، اور جو پانی بچ گیا وہ اور بھی نمکین ہو گیا۔ اب اس پانی میں نمک کی مقدار 10 گرام فی لیٹر سے بڑھ کر 2 گرام تک پہنچ گئی۔ بحیرہ ارال کے خشک ہونے سے واضح موسمیاتی تبدیلیاں بھی واقع ہوئی ہیں۔ گرمیوں اور سردیوں میں اس سمندر کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں درجہ حرارت معتدل رہتا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ اس کے 2 دریاؤں کا رخ بدلے جانے اور بچ جانے والے پانی کی تبخیر کے باعث بحیرہ ارال سکڑتا رہا۔ ازبکستان اور قازقستان میں بحیرہ ارال کے سکڑنے سے ایک سماجی اقتصادی بحران پیدا ہوا ہے۔ بندرگاہیں ویران ہو چکی ہیں، جبکہ مچھلیوں کے کارخانے بند ہو چکے ہیں، جس سے 60,000 لوگ بے روزگار ہوئے۔ شاید دنیا میں کسی دوسرے خطے کو آبی وسائل میں بد انتظامی سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا کہ وسطی ایشیا کو پہنچا ہے۔ مرکزیت پسند اور مطلق العنان طرز حکمرانی نے ان منصوبوں کے خلاف آواز اٹھانے کو ناممکن بنا دیا تھا۔ بحیرہ ارال سے لاکھوں لوگوں کا روزگار منسلک تھا، لیکن ان کے مستقبل پر لات مار دی گئی۔ کیا بحیرہ ارال اپنی 1960 کی شکل میں واپس آ سکتا ہے، جب سے دنیا کی چوتھی بڑی جھیل تصور کیا جاتا تھا؟ یہ بہت مشکل سوال ہے۔ ارال کے کٹاؤ کو روکنے کے لیے کوئی فوری منصوبے موجود نہیں ہیں، لیکن وسطی ایشیا میں آزاد ریاستوں کے ابھرنے کے ساتھ 2 اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ پہلا، ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کی جانب سے تفصیلی تحقیقات کی گئی ہیں کہ ارال میں پانی کیسے واپس لایا جائے۔ دوسرا، بہاؤ کے اوپر اور نیچے واقع وسطی ایشیائی ریاستوں نے کوششیں کی ہیں کہ انسان کی پیدا کردہ اس تباہی کے اثرات ختم کیے جا سکیں، مگر دریائے آمو اور دریائے سیر سے بحیرہ ارال کو پانی کی بلا تعطل فراہمی میں جو چیز مانے ہے وہ کپاس کی بڑھتی ہوئی کاشت اور ان 2 دریاؤں پر ڈیموں کی تعمیر ہے۔ 5 وسطی ایشیائی ریاستیں آبپاشی، صنعت کار اور بجلی کی پیداوار کے لیے ان دریاؤں پر منحصر ہیں، اس لیے ان 2 دریاؤں کا پانی جھیل تک پہنچانا مشکل ہے۔ لیکن اگر اس جھیل کو بچانا ہے تو کم از کم 50% پانی بحیرہ ارال تک تو پہنچانا ہوگا، تاکہ یہ جزوی طور پر ہی صحیح مگر بحال ہو سکے۔